جہاں تک یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ماں باپ تو اصول لذت کے لیے ایک دوسرے کے پاس جمع ہوئے، تو پھر اولاد پر ان کا احسان کیا ہے کہ ان کے اوپر اتنی مشقت جب ڈالی جائے کہ والدین کی خدمت کریں، ان کے ضروریات کو پورا کریں۔ وہ تو اپنی لذت کے لیے جمع ہوئے تھے، اپنی شہوت کے لیے جمع ہوئے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے اندر بہرحال صرف لذت برائے لذت کا کنسیپٹ تو پایا نہیں جاتا، اور نہ ہی جو ہے وہ ماں باپ جمع ہوئے، کیونکہ اگر وہ اس بات کے لیے جمع ہوتے تو عزل کر سکتے تھے، وہ حمل سٹارٹ ہی نہ ہونے دیتے۔ آج کل تو مارکیٹ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کتنے سارے طریقے پائے جا رہے ہیں، مانے حمل دوائیاں ہیں، ایبورشن ہے، باقی اور کافی ساری بھی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ان کے ذریعے سے اولاد کو شروع پیدا ہی نہ ہونے دیتے، حمل کو سٹارٹ ہی نہ ہونے دیتے، لیکن اس کے باوجود یہ سب طریقے مارکیٹ کے اندر اویل ہیں۔ انہوں نے پھر عمل کو شروع کیا، ماں جو ہے اس نے بوجھ اٹھایا، ماں نے تکلیف سہی، ماں نے اپنے ساری مشقتیں اٹھائیں۔ تو یہ صرف اصول لذت نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ اولاد پیدا ہوگی تو اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا، باپ کو ملازمتیں کرنی پڑتی ہیں، اوور ٹائم لگاتا ہے، دیس سے پردیس جاتا ہے، زیادہ کماتا ہے، کس بات کے لیے؟ فقط ایک ہی نظریہ کہ اولاد کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کھانا پینا، کپڑے تھوڑے سے چلنے پھرنے کے لائق ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر ان کی ایجوکیشن کے خرچے سارے پڑ جاتے ہیں۔ تو باپ کی تو کام کر کر کے کمر دوری توری ہو جاتی۔ تو کیا یہ اصول لذت تھی؟ یہ کیا صرف مزے لینے والی بات تھی؟ ایسا تو نہیں ہے، باپ تو ایسا سوچتا بھی نہیں۔ وہ تو بڑے شوق سے اللہ سے منتیں اور منتیں مان کر اولاد لیتے ہیں، اللہ ہمیں اولاد دے، صاحب اولاد کر، ہماری آنکھوں کا چین دے ہمیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ ماں باپ کا احسان نہیں، ایسا نہیں ہے، نہ ہی وہ اصول لذت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ایک بشری تقاضا ضرور ہے، ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے، مرد اور عورت کے اندر، لیکن اس کے باوجود اگر اولاد کو وہ پیدا کرتے ہیں تو وہ سارے نتائج یا اگلے سٹیپس جتنے بھی ہیں نا، وہ ان کی نظر میں ہوتے ہیں۔ پہلے وہ جانتے ہیں کہ باپ کو کیا کرنا پڑے گا، ماں کو کیا کرنا پڑے گا۔ چھاتی سے دودھ پلایا ماں نے، گندگی کو صاف کیا، راتوں کو جاگی، دن کو محنتیں کی، چھاتی کا دودھ پلایا، محنتیں بھی کی، مزدوریاں بھی کی، بچے بھی سانبھے۔ تو کیا آپ اسے اتنا ہی صرف کہیں گے کہ جناب ماں باپ کو کوئی احسان نہیں وہ اصول لذت کے لیے؟ تو یہ مغربی نظریہ تو ہو سکتا ہے آج کل کی دنیا کا، جہاں ایبورشن کو لیگلائز کر دیا گیا ہے کہ آپ جناب بچے پیدا نہ کریں، آپ صرف گندگی پھیلائیں جتنی پھیلانا چاہتے ہیں، اپنی جانوروں کی طرح اپنی ضروریات اور نفسانی خواہشات کو پورا کریں۔ تو وہاں تو ہو سکتا ہے، اسلامک سوسائٹی کے اندر ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایسا کوئی کنسیپٹ بالکل نہیں پایا جاتا۔ نساؤکم حرث لکم، یہ اللہ کا بڑا واضح حکم ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تو کھیتیاں ان سے مراد ان سے فصل اولاد لیجئے۔ تو بہرحال باپ کا اور ماں کا اکٹھا ہونا اسلام میں ایک نئی نسل کی بقا اور توالد و تناسل کے لیے ہے، کہ نسل انسانی کی بقا ہے، اسے چلانا ہے، اسے پروان چڑھانا ہے، اس کا ذمہ داریاں پوری کر کے اسے ایک اچھا مسلمان اور پھر ایک انسان بنانا ہے۔ کیونکہ جب تک، یہ بات بھی بڑی عجیب سی ہے اور لگے گی آپ کو، جب تک کوئی شخص اچھا مسلمان نہ ہو وہ اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا۔ انسان اسی وقت ہی بنے گا جب وہ اچھا مسلمان ہوگا، کیونکہ اسلام ہی اسے سکھائے گا سب کچھ، اس کو ساری ذمہ داریاں سوسائٹی کی، ماں باپ کی قدر، عزت، احترام، حقوق۔ ورنہ آپ دیکھ لیں مغرب کے اندر کتنے اولڈ روم بھرے پڑے ماں باپ سے، نیم پاگل قرار دے کر چھوڑ آتے ہیں، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ان کا نظریہ ہے۔ اسلام میں بہرحال ایسی کسی بھی تھیوری کی یا کسی بھی جو ہے وہ لاجک اور وجہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری ڈال کر ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، انہوں تو اپنی لذتیں لیتے رہے۔ تو بھائی لذتیں لیتے تو آپ تشریف ہی نہ لاتے، تو وہ تو آپ کے لیے بڑا کچھ کر سکتے تھے، آپ کو اتنا ہونے ہی نہ دیتے، تو اتنا کیا ہے تو ان کا احسان تو ماننا چاہیے۔